بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جلیل القدر صحابی خلیل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام ذر لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ تو ہماری یہ ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر کے سپورٹ کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت توحید کے ابتدائی زمانے میں اپنے وطن نواح بدر سے مکہ آ گئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ پھر وطن واپس جا کر پہلے اپنے اہل خانہ کو دعوت توحید دی، ان سب نے اس پر لبیک کہا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے بنو غفار کو اسلام کی طرف بلایا۔ اہل قبیلہ کی ایک معقول تعداد نے بلا تعامل اسلام قبول کر لیا، جو باقی رہ گیا وہ ہجرت نبوی کے بعد حلقہ گوشہ اسلام ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نصف قبیلے نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور نصف نے ہجرت نبوی کے بعد یہ سعادت حاصل کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل عرصے تک اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتے رہے، اور جب غزوہ بدر، غزوہ احد اور خندق کے مار کے گزر چکے تو وہ اپنی اہلیہ اور بیٹے کے ساتھ وطن سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوست کو 32 شیردار اونٹنیاں سپرد کر کے ہدایت فرمائی کہ انہیں ذی کرد سے متصل جنگل کی چراگاہ میں چرایا کرو۔ ذی کرد مدینہ منورہ سے تقریباً 12 میل کے فاصلے پر بنو غطفان کے علاقے کے قریب ایک آبشار یا چشمہ تھا۔ اس سے منسلک مدینہ منورہ کی جانب ایک وسیع جنگل تھا۔ حضرت ابو ذر اونٹنیوں کو لے کر اسی جنگل میں مقیم ہو گئے۔ حضرت ابو ذر تو وقت کا بیشتر حصہ بارگاہ رسالت میں گزارتے تھے، البتہ بیوی اور بیٹے مستقلاً جنگل میں رہ کر اونٹنیوں کی نگہداشت کرتے رہے۔ 6 ہجری کے اواخر میں ایک قبائلی غارت گر نے 40 سواروں کے گروہ کے ساتھ گابا کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور غالباً حضرت ذر بن ابو ذر کو شہید کر کے 20 اونٹنیوں کو ہانک لے چلا اور ساتھ حضرت ام ذر لیلہ کو بھی پکڑ کر ساتھ لے گیا۔ اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صحابی حضرت سلمہ بن عقو اور حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نکل آئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت مند اور دلاور آدمی تھے۔ ان کو اس واقعے کا علم ہوا تو حضور کے محبت اور غیرت دینی نے انہیں شعلہ جوالہ بنا دیا۔ انہوں نے حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے پہ سوار کر کے حضور کو اطلاع دینے کے لیے مدینے کی طرف روانہ کیا اور خود ایک قریبی ٹیلے پر چڑھ کر یا صباحا کا نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ امداد طلب کرنے کے لیے لگایا جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہے صبح کی مصیبت۔ پھر اکیلے ہی لٹیروں کا تعاقب شروع کر دیا، درختوں کی آڑ لے کر ان پر تیروں اور پتھروں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ بڑے شجاع اور غضب کے تیر انداز تھے۔ جب تیر چلاتے یا پتھر پھینکتے تو یہ رجز پڑھتے، میں ہوں عقو کا بیٹا اور یہ چھٹی کا دودھ یاد کرانے کا دن ہے۔ اس اکیلے مرد مجاہد نے لٹیروں کو ایسا زچ کیا کہ وہ اپنی چوکڑی بھول گئے۔ اتنے میں 3 صحابی بھی ان کی مدد کے لیے آن پہنچے۔ ان سب نے مل کر لٹیروں کو اپنے نیزوں کی نوکوں پر رکھ لیا، یہاں تک کہ وہ حواس باختہ ہو گئے۔ حضرت سلمہ اور دوسرے مجاہدین جب قلعہ کما کر کے واپس آئے تو ذوقرد کے چشمے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 500 مسلح جان نثاروں کے ساتھ رونق افروز پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مجاہدین بالخصوص حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو قتادہ کی تحسین فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش طبیعت بزرگ تھے، مال اسباب جمع کرنے کے سخت خلاف تھے، ساری زندگی فقر و فاقہ میں گزار دی۔ نیک بخت اہلیہ نے بھی ان کا پورا ساتھ دیا اور کبھی ان کو شکایت کا موقع نہ دیا۔ حضرت عثمان ذوالنورین کے عہد خلافت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل و عیال سمیت ربضہ میں سکونیت اختیار کر لی۔ یہ مدینہ منورہ سے دور صحرائے عرب میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ 31 یا 32 ہجری کے ایام حج میں حضرت ابو ذر غفاری سخت بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ ربضہ کے تمام لوگ حج کے لیے مکہ معظمہ چلے گئے تھے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ان کی ایک اہلیہ اور ایک بیٹی موجود تھی۔ ان پر نزاع کی کیفیت طاری ہوئی تو حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رونے لگے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحیف آواز میں پوچھا، روتی کیوں ہو؟ حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ ایک ویرانے میں دم توڑ رہے ہیں، نہ میرے پاس کپڑا ہے کہ میں آپ کو کفن دے سکوں، نہ میری بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی ابدی آرام گاہ تیار کر سکوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنو، ایک دن ہم چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص صحرا میں وفات پائے گا، اس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت باہر سے آ کر شریک ہوگی۔ اس وقت جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے وہ سب مختلف شہروں میں وفات پا چکے ہیں، اب صرف میں ہی باقی رہ گیا ہوں، اور یقیناً میں ہی رسول اللہ کی پیشگی کا مصداق بنوں گا۔ تم باہر جا کر دیکھو، رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق مسلمانوں کی کوئی جماعت ضرور آتی ہوگی۔ حضرت ابو ذر غفاری کی خواہش کے مطابق حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھر کے قریب ایک ٹیلے پر چڑھ گئیں اور اس انتظار میں بیٹھ گئیں کہ دیکھے پردہ غیب سے کیا ظہور آتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک دور گرد اڑتی نظر آئی، پھر اس میں چند سوار نمودار ہوئے۔ جب وہ قریب پہنچے تو حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں اپنے پاس بلا کر کہا، بھائیو، قریب ہی ایک مسلمان سفر آخرت کی تیاری کر رہا ہے، اس کے کفن دفن میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ قافلے والوں نے پوچھا وہ کون شخص ہے؟ حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سنتے ہی قافلے والوں کی حالت عجیب ہو گئی، وہ سخت بے تابی کے عالم میں ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں کہتے ہوئے حضرت ابو ذر کی قیامگاہ کی طرف بڑھے۔ ادھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا، بیٹی ایک بکری ذبح کرو اور گوشت کی ہنڈیاں چولہے پر چڑھا دو، کچھ مہمان آنے والے ہیں جو میری تجہیز و تکفین کریں گے۔ جب وہ مجھے دفن کر چکے ہیں تو ان سے کہنا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دی ہے کہ جب تک آپ یہ گوشت نہ کھا لیں یہاں سے رخصت نہ ہو۔ جب قافلے والے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں داخل ہوئے تو ان کا دم واپسی تھا۔ انہوں نے اکھڑی ہوئی آواز میں فرمایا، تم کو مبارک ہو کہ تمہارے یہاں پہنچنے کی خبر سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی تھی۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا شخص نہ کفنائے جو حکومت کا عہدیدار ہو یا رہ چکا ہو۔ اتفاق سے اس قافلے میں ایک ایسے انصاری نوجوان موجود تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر کہا، اے رسول اللہ کے محبوب صحابی، میں نے آج تک حکومت کی ملازمت نہیں کی، میرے پاس 2 کپڑے ہیں جن کو میری والدہ نے کاتا بنا ہے، اجازت ہو تو ان کو آپ کا کفن بنا دوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسن اتفاق سے اس قافلے میں فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جب اہل قافلہ چلنے لگا تو حضرت لیلہ اور ان کی صاحبزادی نے حضرت ابو ذر کی وصیت کے مطابق ان کو کھانا کھلا کر رخصت کیا۔ علامہ طبرہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت لیلہ اور ان کی صاحبزادی کو اپنے ساتھ لیا اور مکہ معظمہ پہنچ کر ان کو امیر المومنین حضرت عثمان کے سپرد کر دیا، اور باقی زندگی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کفالت کی۔